الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم ھذا علینا بالخیر وبک نستعین۔ ایم اے عربک کے پیپر عربی گرامر کے اسباق کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ اس سلسلے کا پہلا سبق آپ نے اس سے پہلے سن لیا۔ آج اس سلسلے کا دوسرا سبق پڑھتے ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے کلمہ کی اقسام پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے میں نے بورڈ پر پہلے ہی کچھ مثالیں لکھ دی ہیں تاکہ مثالیں لکھنے میں جو وقت لگے گا اس وقت کی بچت کی جا سکے۔ تو چلیں اپنے سبق کی طرف شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء عبد الحمید والطلاب الفصل۔ رأیت عبد الحمید والطلاب الفصل۔ سلمت علی عبد الحمید والطلاب الفصل۔ ان مثالوں میں آپ دیکھیں کہ جو کلمات میں نے انڈر لائن کیے ہیں یا جن کے نیچے میں نے لائن لگائی ہے، تو ان میں سے جو پہلا کلمہ ہے جاء عبد الحمید، جو عبد لفظ عبد ہے، کلمہ عبد ہے، اس پر عامل کے مطابق اعراب ہے کہ یہ جاء کا فاعل بن رہا ہے، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس وجہ سے جاء عبد الحمیدی۔ لیکن جو دوسرا کلمہ ہے الحمید، اس پر جر ہے۔ اسی طرح وطلاب الفصلی، اس میں جو کلمہ طلاب ہے، کیونکہ اس کا عطف عبد پر ہے تو معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، تو جیسے عبد مرفوع تھا ایسے ہی طلاب یہ بھی مرفوع ہے۔ لیکن آگے جو دوسرا کلمہ ہے طلاب الفصلی، اس میں جو دوسرا کلمہ ہے اس پر جر لازم ہے۔ جاء عبد الحمید و طلاب الفصلی، عبد الحمید اور جماعت کے دوسرے طلباء جاء آئے۔ آگے دوسری مثال ہے رأیت عبد الحمیدی والطلاب الفصلی۔ اس مثال میں دیکھیں کہ جو کلمہ ہے عبد، یہ چونکہ رأیت فعل، اس میں تو ضمیر فاعل جو ہے، آگے یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے، تو مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے اس لیے کلمہ عبد پر زبر ہے۔ لیکن جو دوسرا کلمہ ہے حمید، اس پر اسی طرح جر لازم ہے۔ اسی طرح اس سے آگے والا دیکھیں وطلاب الفصلی، لفظ جو طلاب ہے یہ چونکہ اس کا عطف ہے عبد پر، اس لیے اس کا عطف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب پڑھا جائے گا، لیکن جو دوسرا کلمہ ہے الفصلی، اس کے نیچے جر ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے جو تیسری مثال ہے یہ دیکھیں سلمت علی عبد الحمیدی والطلاب الفصلی، میں نے عبد الحمید اور جماعت کے لڑکوں کو سلام کیا۔ تو اس میں جو کلمہ ہے عبد، یہ علا کا جار ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن جو دوسرا کلمہ ہے حمید وہ اسی طرح بدستور اس کے نیچے کسرہ ہے، جر ہے۔ اسی طرح جو طلاب ہے اس کا عطف ہے عبد پر، عبد چونکہ جار کا مجرور ہے تو طلاب بھی اسی وجہ سے یہ مجرور ہے، لیکن جو دوسرا کلمہ ہے وہ پہلے کی طرح اس کے نیچے ہم کسرہ ہی پڑھیں گے، زیر ہی پڑھیں گے۔ ان تمام مثالوں کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو دو کلموں میں سے پہلا کلمہ اس کا اعراب عامل کے مطابق ہے، کہ پہلی مثال میں عبد الحمید میں عبد یہ جاء کا فاعل بن رہا ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے۔ دوسری مثال میں عبد الحمید یہ رأیت کا مفعول بھی بن رہا ہے، تو مفعول بھی ہونے کے اعتبار سے یہ منصوب ہے۔ اور تیسری مثال میں جو عبد الحمید ہے یہ جار کا مجرور ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے کسرہ ہے۔ لیکن ان تینوں صورتوں میں پہلے کلمے کا اعراب تو عامل کے مطابق ہے، لیکن جو دوسرا کلمہ ہے اس کا اعراب ہمیشہ سے کسرہ ہے، جر ہے۔ تو جب ایسی دو صورتحال ہو کہ دو کلمے اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے پہلے کلمے کا اعراب عامل کے مطابق ہو لیکن دوسرے کلمے پر ہمیشہ سے جر آئے، تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہ تھی مثالیں اسم ظاہر کی۔
آگے ایک دوسرا گروپ میں نے بنایا ہے، اس میں دیکھیں حاذا کتابی و قلمی، یہ میری کتاب اور قلم ہے۔ امسکت کتابی و قلمی، میں نے اپنی کتاب اور قلم پکڑے۔ قرأت فی کتابی و قلمی، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا اور قلم میں۔ تو ان مثالوں میں دیکھیں کہ جو کلمہ ہے کتابی، اس میں کتاب یہ مضاف ہے، اور کلمہ جو یا ہے بی یہ مضاف الیہ ہے، یہ ضمیر ہے۔ تو یہ ضمیر محلاً مجرور ہے، اور چونکہ ضمائر تو مبنی ہوتی ہیں، اس طرح یہ یا ضمیر ہے۔ ان تمام مثالوں میں جو یہ ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ ہے تو مبنی لیکن محل جر میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں قاعدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ المرکب الاضافی ہوا کل کلمتین تغیرت الاولی منہا بتغییر العوامل۔ مرکب اضافی اس سے مراد ہر وہ دو کلمے کہ جن میں سے پہلا کلمہ عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، جیسے یہ عبد الحمید کا عامل جب جاء فعل تھا تو یہ اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، اس طرح رأیت میں جو عبد الحمید کا عامل وہ فعل ہے اور فاعل پہلے موجود ہے تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اس وجہ سے اس پر نصب پڑی۔ اور اس کے بعد جو تیسری مثال تھی عبد الحمید میں، اس پر عامل ارا حرف جار تھا، اس وجہ سے اس کو ہم نے مجرور پڑھا۔ تو جو پہلا کلمہ تھا ان دو کلموں میں سے وہ عوامل کے بدلنے سے بدلا، حالت رفع میں اس پر پیش پڑا ہم نے، حالت نصب میں اس پر زبر پڑی، اور حالت جر میں ہم نے اس پر کسرہ پڑا۔ وتسمى المضاف، ان تمام مثالوں میں یہ جو پہلا کلمہ ہے اس کو مضاف کا نام دیا جاتا ہے۔ ولازمت الثانیہ الجر، اور جو دوسرا کلمہ ہے اس پر جر لازم ہوتی ہے دائماً ہمیشہ۔ تو عبد الحمیدی، عبد الحمیدی، عبد الحمیدی، عبد الحمیدی، اس طرح طلاب الفصلی، طلاب الفصلی اور طلاب الفصلی، جو دوسرا کلمہ ہے اس پر ہمیشہ ہم نے جر ہی پڑھی ہے، زیر ہی پڑھی ہے۔ وتسمى المضاف الیہ، جو دوسرا کلمہ ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی عبد یہ مضاف، الحمید یہ مضاف الیہ۔ اس کی مثالیں آگے جیسے عبد اللہ، کلمہ عبد یہ مضاف اور اس میں جلالت اللہ یہ مضاف الیہ۔ اس طرح مدینہ تو لاہور، لاہور کا شہر، مدینہ یہ مضاف اور لاہور یہ مضاف الیہ۔ اس طرح وَنُلَاحِظُ أَحْيَانًا أَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ قَدْ يَكُونُ ضَمِيرًا مَبْنِيًّا، اور کبھی ہم اس بات کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتا ہے، لیکن وہ ضمیر مبنیاً فی محل الجر، کیونکہ ضمائر ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں، تو یہ ہے تو مبنی لیکن ہے محل جر میں، کیونکہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پر واقع ہو رہی ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے کتابی کا کتاب ہو، قلمی وغیرہ۔ ان مثالوں میں جو کاف ضمیر ہے، اور اس طرح کتاب ہو میں جو ہو ضمیر ہے، اور اس طرح قلمی میں جو یا ضمیر ہے، یہ ساری کی ساری مجرور ہیں اور یہ مرکب اضافی ہے۔